اوشان کی گردن ڈلک گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اوشان کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ اب پہلے جیسا گرم نہیں تھا۔ سینے کے زخموں پر تیزی سے جمنے والے خون میں ہوا کا ایک بلبلا قید تھا۔ یہ بلبلا اگر پھٹ جاتا تو اوشان کے بچنے کی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن وہ جوں کا توں رہا۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ اوشان حبس دم کا ماہر ہے۔ وہ کئی منٹ تک بغیر سانس لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ خون میں ہوا کا جو بلبلا ساکت نظر آ رہا تھا، اسے اندازہ ہوتا تھا کہ اوشان کا اندرونی جسمانی نظام کام نہیں کر رہا ہے۔ ٹائیگر کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسوں کی دھند آ گئی، لیکن وہ اپنے استاد، اپنے باپ اور اپنے خالق کی لاش پر رونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے باری ذہن کو سنبھالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ الوداع اوشان، اس کی آواز بھرا گئی۔ کاش تم میری بات مان لیتے اور میرے ساتھ چلے جاتے، لیکن تم پر تو دھوئیں کے بوتوں کی دہشت سوار تھی۔ دھواں! وہ چونک پڑا۔ اس نے نتنے سکیڑ کر پھیلائے۔ گیس کی وہی بو اسے پھر محسوس ہوئی جسے وہ باہر راہداری میں بھی سونگھ چکا تھا۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے گیس کا کوئی آلہ دکھائی نہیں دیا۔ اس کے باوجود اسے یقین تھا کہ اوشان کو پہلے گیس کی مدد سے بے ہوش اور پھر بے بس کیا گیا ہوگا، اور اس کے بعد فانگ نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا ہوگا۔ اس نے کلائی گھڑی کی طرف دیکھا۔ بہرام کو فون کیے 10 منٹ بیت چکے تھے اور وہ اب کسی بھی لمحے یہاں پہنچنے والا تھا۔ ٹائیگر کمرے سے باہر آ گیا اور بہرام کی آمد سے پہلے ہی اس ہوٹل سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ انتقام کے جذبے نے اس کے تن بدن میں آگ سے لگا دی تھی اور وہ خود کو ایک جلتا ہوا انسان سمجھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ہوٹل کے صدر دروازے سے نکل کر وہ جیسے ہی ایک ٹیکسی میں بیٹھا، ایک کار آ کر رکی۔ اس میں سے 3 آدمی اترے جن میں بہرام پیش تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ دونوں آدمی اس کی تقلید میں دوڑ پڑے تھے۔ ٹائیگر جس ٹیکسی میں سوار تھا وہ حرکت میں آ گئی اور اس نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر سیٹ کی پشت گاہ سے ٹکا دیا۔ کھیل ختم ہو گیا۔ دروازہ کھلتے ہی آواز سنائی دی۔ حتمی موت کی آخری رسم بھی پوری ہو گئی۔ لیڈر نے پلکیں جھپکائیں۔ جو کچھ بھی کہا گیا تھا انگریزی میں کہا گیا تھا، اور لیڈر یہ زبان سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ خون جیسی رنگت والی سرخ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک عصا تھا جس پر کسی اژدہے کا گمان ہوتا تھا۔ اس کی رنگت سبز تھی۔ وہ عصا کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آواز اس کے لیے اجنبی تھی۔ اب تک جتنے بھی آدمی اس کے پاس آئے تھے وہ انہیں آوازوں کے ذریعے شناخت کر سکتا تھا۔ یہ آواز نئی نہیں تھی بلکہ آنے والا بھی نیا تھا۔ تم کون ہو؟ اندھے لیڈر نے عصا پر ہاتھ کی گرفت سخت کرتے ہوئے چینی زبان میں دریافت کیا۔ ٹائیگر نے گزشتہ 1 سال میں اوشان سے یہ زبان سیکھ لی تھی اور اب وہ کسی اہل زبان کی طرح کوریا اور چین کی زبانیں بول سکتا تھا۔ اس نے آتے ہی انگریزی میں اس لیے بات کی تھی کہ اس کی دانست میں اندھا لیڈر یہ زبان سمجھتا تھا۔ کھیل ختم ہو گیا لیڈر۔ اس بار وہ چینی زبان میں بولا تھا۔ حتمی موت کی آخری رسم بھی پوری ہو گئی۔ اندھے لیڈر کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ الفاظ سننے کے لیے وہ برسوں سے ترس رہا تھا۔ ان لفظوں نے اس کے ذہن سے یہ بات بھی محو کر دی کہ نووارد اس کے لیے اجنبی ہے۔ یہ خوشخبری اسے مترجم کی زبانی سننے کا انتظار تھا، لیکن اب یہ الفاظ اس کی سماعت تک پہنچ گئے تھے۔ خواہ انہیں کسی نے بھی ادا کیا ہو، اسے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو بس یہ مجدہ سننا چاہتا تھا۔ اس خوشخبری میں دراصل اس کی حیات بعد موت پوشیدہ تھی۔ بوڑھے کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ وہ بے حد پرسکون تھا اور بے پناہ مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ حتمی موت سے ہمکنار ہونے والوں کی وجہ سے ہی اسے دنیا میں آخری انعام مل سکتا تھا۔ اب یہ انعام اسے مل جائے گا اور پھر وہ اپنے آباء و اجداد سے جا ملے گا۔ اس نے اندھی آنکھوں سے جو اندھا جوا کھیلا تھا، بالآخر اس میں اسے جیت ہو گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی بے پناہ دولت ضائع کر دے گا اور بالآخر ناکامی اس کا منہ چڑھائے گی۔ یہ وہم بھی دور ہو گیا تھا۔ اس نے خزانہ تو لٹا دیا تھا، لیکن بات بن گئی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں بے پناہ خوشی کے تاثرات مضمر تھے۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بلا وجہ شنگھائی کے ریڈ سرکل کو اتنی دولت دی۔ ان کا آدمی ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس نے ایک اجنبی آواز سنی ہے۔ اس کی بے نور آنکھیں کمرے میں چکرانے لگیں، لیکن وہ ٹائیگر کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کیا تمہارا تعلق ریڈ سرکل سے ہے نوجوان؟ بوڑھے لیڈر نے اپنی خوشی دباتے ہوئے دریافت کیا۔ بہرحال تم نے ایک بہترین کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ نہیں، جواباً غراہٹ سنائی دی۔ یہ بہترین نہیں بلکہ بدترین کام تھا۔ یہ ایک شیطانی فعل تھا جس کی بالآخر تکمیل ہو گئی۔ بوڑھے کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ وہ اس لہجے کو پہچانتا تھا۔ اس انداز میں گفتگو کرنے والوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ سناجو، اس نے سرگوشی کی۔ اس وقت وہ دونوں خون جیسی رنگت والی سرخ کرسی کے قریب کھڑے تھے۔ شہزاد کچھ اور آگے آ گیا تھا۔ کرسی کے بالکل اوپر ایک بلب روشن تھا۔ اس روشنی میں بوڑھے کی بے نور آنکھیں بڑی ہی پراسرار لگ رہی تھیں۔ سناجو،
بوڑھے نے دوبارہ سرگوشی کی۔ ہاں، ٹائیگر نے جواب دیا، اور اب تمہاری باری آ گئی ہے۔ بوڑھے لیڈر کی بمیں کمان ہو گئی اور اس کے چہرے کی جھریاں لرزنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دل میں اٹھنے والے طوفان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، میں جانتا ہوں، اب میری باری ہے۔ اس کی آواز میں خفیف سی بھی لرزش نہیں تھی، گویا وہ اس سلسلے میں بھی توقع کر رہا تھا۔ لیکن تم نے آتے ہی ایک خوشخبری سنائی تھی۔ سراجو قبیلے کا کوئی شخص جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا تم نے پہلا جھوٹ بولا ہے نوجوان؟ نہیں، وہ اطلاع بھی اپنی جگہ درست ہے۔ اوشان حتمی موت کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ کہتے کہتے ٹائیگر کی آواز میں آنسوؤں کا بھیگا پن پیدا ہو گیا۔ کیا اسے رسم کے عین مطابق حتمی موت میں مبتلا کیا گیا تھا؟ لیڈر نے بے قراری سے پوچھا۔ نہیں، اس کے سینے میں 4 آہنی ناخنوں سے شگاف ڈالا گیا تھا۔ کیا تم فانگ کو جانتے ہو؟ فانگ؟ بوڑھا الجھن میں پڑ گیا۔ وہ اپنے ذہن پر زور ڈال رہا تھا، لیکن یہ نام اس کی یادداشت میں بہت گہرا دفن تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چونک پڑا۔ ہاں، وہ ننھا سا بچہ فانگ، کیا وہ اوشان کا قاتل ہے؟ ٹائیگر اغرایا۔ اور تم کون ہو؟ میں اوشان کا بیٹا ہوں۔ اوہ، تاریخ اپنے آپ کو کتنی بار دہراتی ہے۔ بوڑھا یہ کہتے ہوئے ہنس پڑا۔ فانگ نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیا، اور اب تم اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بے چین محسوس ہوتے ہو۔ ہاں، لیکن اس بار یہ کہانی اس انداز میں ختم ہوگی کہ اسے بعد میں کوئی نہیں دہرائے گا۔ تم نے ابھی بھی ریڈ سرکل کا تذکرہ کیا تھا۔ میں اس گروہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ جو لوگ سلاٹر ہاؤس میں تھے ان کا کیا ہوا؟ میری اطلاع کے مطابق تم ان کے گھیرے میں تھے اور انہوں نے تمہیں سرد خانے میں منجمد کر دیا تھا۔ اب میری بجائے وہ سب لوگ وہاں منجمد ہیں، ایک بھی زندہ نہیں رہا۔ بوڑھے نے بڑے دکھ سے پوچھا۔ صرف فانگ فرار ہونے میں کامیاب ہوا ہے، لیکن میں دنیا کے آخری حصے تک اس کا پیچھا کروں گا، اسے پاتال میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ فانگ، اگر تم زندہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ خود ہی ہلاک ہو جائے گا۔ بوڑھے نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ریڈ سرکل کسی ناکام آدمی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کوئی آدمی کسی فرض کو اپنے ذمے لیتا ہے تو اسے ہر حال میں کامیاب ہونا پڑتا ہے، ورنہ ریڈ سرکل کے تمام لوگ اسے تلاش کر کے ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ اس احمق کو چاہیے تھا کہ تمہیں بھی ٹھکانے لگا دیتا۔ اس نے کوشش کی تھی، مجھے اس کی فائٹ پسند آئی، لیکن افسوس کہ مقابلہ اوشان کے قریب اس وقت ہوا جب وہ اسے دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ فانگ کہاں ہے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن لگتا ہے وہ یہاں سے فرار ہو کر سیدھا شنگھائی جائے گا۔ اب اسے بلو سرکل والے ہی پناہ دے سکتے ہیں، اب اسے کوئی پناہ نہیں مل سکتی۔ وہ بری طرح زخمی ہے۔ اس سے قبل کہ اس کے زخم مندمل ہو، میں اس کی زندگی کے ماتھے پر موت کا نشان ثبت کر دینا چاہتا ہوں۔ تو پھر تمہیں یہاں آنے کی بجائے شنگھائی چلے جانا چاہیے تھا۔ مجھے اپنے سفر کے آغاز کے لیے نیک شگون کی ضرورت تھی۔ میں اوشان کا فرض بھی پورا کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہاری باری ہے۔ اس بار ٹائیگر کے لہجے میں بے پناہ صفاقی پیدا ہوگی۔ ہاں، جیسا لکھا گیا ہے ویسا ہی ہوگا، بوڑھے نے بڑے تحمل سے کہا۔ لیکن تمہیں ایک بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ تمہارا تعلق بھی ایک ایسے مذہب سے ہے جو میرے مذہب کی طرح قدیم ہے۔ تمہیں اس وقار کی پاسداری کرنی چاہیے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ سناجو کسی مذہب کا نام نہیں ہے، ٹائیگر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اسے تم زندگی گزارنے کا ایک نیا طریقہ ضرور کہہ سکتے ہو، اور یہ طریقہ دنیا کے بہترین مذہب سچائی کی بنیادوں پر استوار ہے۔ ہم کسی کو اس طرز زندگی کے لیے تمہاری طرح مجبور نہیں کرتے، اور جن کے وقار کی پاسداری کی جاتی ہے ان کا تعلق بھی سناجک قبیلے سے ہی ہوتا ہے، تمہارے شیطانی عقائد سے نہیں۔ کیا تم مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہو؟ نہیں۔ بوڑھا غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹائیگر کی بات کسی نیزے کی طرح اس کا سینہ چیر کر دل میں اتر گئی ہو۔ میں اس زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، مجھے حیات بعد الموت کی فکر ہے۔ میری خواہش ہے کہ میری روح میرے بزرگوں کے درمیان پہنچ جائے اور وہ مجھے خوشی خوشی قبول کر لیں۔ ٹائیگر نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے اس بوڑھے سے بے پناہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گن کے احساس میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے ٹھوس لہجے میں کہنا شروع کیا۔ اگر تم چاہتے تو ذاتی طور پر یہ جنگ لڑ سکتے تھے۔ اس میں فتح یا شکست، دونوں ہی صورتوں میں تمہارا مشن مکمل ہو جاتا۔ ممکن تھا کہ تم ہمیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر کے حیات بعد الموت پا لینے کے اہل ہو جاتے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ تم خود ہلاک ہو جاتے۔ ایسی صورت میں بھی حیات بعد الموت حاصل کرنے میں تمہیں کوئی دشواری نہ ہوتی، لیکن تم نے دوسرے لوگوں کو اس کام میں ملوث کیا۔ تم نے اپنے بزرگوں کی ساری جمع پونجی اس کام میں جھونک ڈالی اور دنیا کی تباہی کا سامان کیا۔ اب تمہیں اس کا ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر تم دولت چاہتے ہو تو میرے پاس اب بھی اس کی کمی نہیں ہے۔ بوڑھے نے جلدی سے کہا۔ کیا تم یہ ہرجانہ دولت کی شکل میں قبول کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، میں اسے تمہاری شکل میں حاصل کروں گا، ٹائیگر نے کہا، اور بے ساختہ اس کے حلق سے ایک کہکہا نکل گیا۔
میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ سناجو کے لوگ اتنی پیچیدہ باتیں تو نہیں کیا کرتے۔ بوڑھا الجھن میں پڑ گیا۔ تمہارا خیال درست ہے، میرا تعلق براہ راست سناجو خاندان سے نہیں ہے۔ میں ایک مشرقی نوجوان ہوں جس کی نسوں میں سناجو خاندان کا خون نہیں بلکہ تجربہ دوڑ رہا ہے۔ ٹائیگر نے اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، جانتے ہو میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ تم مجھے قتل کرنے جا رہے ہو۔ بوڑھے نے اطمینان سے جواب دیا، نہیں، یہی تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، تم زندہ رہو گے۔ میرے پاس اس کے ذرائع موجود ہیں۔ تمہارے اعضاء مختلف معذور بوڑھوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے اور یوں تم ایک طویل عرصے تک مختلف حصوں میں بٹ کر زندہ رہو گے۔ نہیں نہیں، بوڑھا گڑ گڑانے لگا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ مجھے ایسا کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ ٹائیگر نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ بوڑھوں کو تمہارے اعضاء صرف اس شرط پر دیے جائیں گے کہ وہ مرنے سے قبل انہیں کسی اور کو دینے کی اجازت دیتے جائیں۔ اس طرح تمہارے اعضاء کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے، تمہاری روح بھٹکتی رہے گی اور وہ کبھی حیات بعد الموت سے ہمکنار نہیں ہو سکے گی۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے شہزاد دل ہی دل میں ہنس بھی رہا تھا کیونکہ اسے ان فضولیات پر اعتماد نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ ایک ایسے بوڑھے کے سامنے کھڑا تھا جو شیطانی مذہب کا پیش رو تھا اور جو اس کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے خود بخود ہی آمادہ دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک بوڑھے لیڈر کا ہاتھ گھوم گیا۔ ازدا نما آسا نے نصف دائرے میں گھوم کر اپنا ہدف تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ٹائیگر اس وقت تک اچھل کر اس کی پشت پر پہنچ چکا تھا۔ بوڑھے کا یہ حملہ ناکام ہو گیا تو اس نے عصا پھینک دیا، پھر اس کا دایاں ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا۔ اس ہاتھ کی ایک انگلی کا ناخن 6 انچ کے لگ بھگ لمبا تھا اور اس پر کسی چھوٹے سے نیزے کا گمان ہوتا تھا، لیکن کنارے سے یہ ناخن کسی کلہاڑے کے پھل کی طرح کٹاؤ دار تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا، ٹائیگر کے دونوں ہاتھ حرکت میں آ گئے۔ پہلی چوٹ بوڑھے لیڈر کے کندھے پر پڑی، دوسری دماغ کو ہلا گئی اور تیسری نے اس کی وہ انگلی کاٹ ڈالی جس کا ناخن بڑا ہوا تھا۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں بھی مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، ٹائیگر نے کہا۔ بوڑھا لیڈر جہاں تھا وہیں ساکت ہو گیا۔ اس کا دایاں بازو کندھے سے لے کر کلائی تک مفلوج ہو گیا تھا اور دماغی چوٹ نے اس کی کھوپڑی میں اندھیرے ہی اندھیرے بھر دیے تھے، جبکہ کٹی ہوئی انگلی سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ چند قطرے ٹپکنے کے بعد خون بند ہو گیا۔ تم نے دیکھا، مرنا بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، ٹائیگر نے فاتحانہ قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ تم زندہ رہو گے مگر مردوں سے بھی بدتر زندگی بسر کرو گے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے دھکیل کر سرخ کرسی پر گرا دیا۔ بوڑھا گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اس کی بے نور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور ان کی داریاں رخساروں پر پھیلتی جا رہی تھی۔ ٹائیگر نے اسے بڑی نپی تلی چوٹیں لگائی تھی۔ بوڑھے کے جسم پر کوئی زخم نمودار نہیں ہوا، جو بھی ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی اندرونی طور پر ہی ہوئی تھی۔ وہ اب خون جیسی سرخ کرسی پر بے بس اور ساکت بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے ناکامی اور شکست کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے بڑوں کی ارواح سے مدد کی دعائیں کر رہا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اوپر تلے کئی آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے رخساروں سے بہتے ہوئے گردن کی طرف ڈلک گئے۔ بوڑھا لیڈر زندہ تھا، اس کا دماغ کام کر رہا تھا، جسم میں خون کی گردش بھی جاری تھی، سینے میں دل بھی دھڑک رہا تھا، لیکن وہ برقی لہریں جو دماغ سے اعضاء کی طرف جاتی تھیں اور جن کے باعث جسم کا ہر حصہ دماغ کا تابع تھا، وہ لہریں جانے کہاں مفقود ہو گئی تھی۔ گویا اس کے دماغ کا اب جسم پر براہ راست کنٹرول نہیں تھا۔ یہ ایک عذاب تھا۔ وہ ہاتھ زندوں میں شمار ہوتا تھا اور نہ ہی اس پر مردے کا لیبل چسپاں ہو سکتا تھا۔ وہ زندگی اور موت کے درمیان ایک ایسی حالت میں معلق ہو گیا تھا جہاں سے آگے جا کر موت کو گلے لگانا یا ایک قدم ہٹ کر زندگی سے لطف اندوز ہونا اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ ایک نیم مردہ شخص تھا۔ ٹائیگر نے اسے واقعی اس انداز میں قابو کیا تھا کہ زندگی اس کے لیے دنیا کی بدترین سزا ہو گئی تھی۔ الوداع شیطان کے پجاری، الوداع خون آج شاموں کے سرگنا، اب تم زندگی کے باقی ماندہ دنوں میں خود اپنے ہی خون کے گھونٹ پیتے رہو گے۔ رک جاؤ، رک جاؤ، بوڑھے کا دل و دماغ چیخ اٹھا، لیکن زبان نے یہ بات ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ سسک پڑا، لیکن سسکیاں بھی اس کے اپنے ہی سینے میں دفن ہو کر رہ گئی تھی۔ ٹائیگر دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ بہرام نے کمپیوٹر سے رابطہ قائم کیا اور گزشتہ 3 روز کی معلومات کا ریکارڈ سننے لگا۔ اس کی آنکھیں بے خوابی کا اظہار کر رہی تھی، چہرہ ستا ہوا تھا اور ہونٹوں کے کناروں پر جھریاں گہری ہو گئی تھی۔ ٹائیگر کی کال ملنے کے بعد وہ اپنے بہترین ڈاکٹروں کے ساتھ 15 منٹ کے اندر اندر اوشان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ٹائیگر اسے کمرے میں نہیں ملا تھا اور نہ ہی اس کے بعد اس کی کوئی خبر ملی تھی۔ اس کے ذرائع نے البتہ یہ بات واضح کر دی تھی کہ سرخ پوش خون آشاموں کا کلا کما ہو چکا ہے اور سلاٹر ہاؤس کی بدعنوانیاں بھی دم توڑ چکی ہیں۔ ان تمام افراد کو گرفتار کیا جا چکا تھا جنہوں نے مجرموں کی معاونت کی تھی یا کسی نہ کسی انداز میں ان کے اعلی کار بنے تھے، لیکن بہرام کو حیرت تھی کہ ٹائیگر کہاں غائب ہو گیا ہے۔
اس سلسلے میں اس نے اپنی معلومات کے تمام ذرائع استعمال کر ڈالے تھے، لیکن ٹائیگر کا ملک بھر میں کیا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ بہرام دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچ گیا، کہیں ان سرخ پوشوں نے اسے ہلاک تو نہیں کر دیا۔ یہ سب وسوسے تھے اور انہیں ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس ایک بھی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ قیاس کے گھوڑے بھی دوڑ دوڑ کر ہانپ گئے تھے۔ کمپیوٹر سے 3 روزہ رپورٹ سن کر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس رپورٹ میں صرف ایک کام کی بات تھی کہ گمشدگی والے روز ایک شخص کو ایئرپورٹ پر اس انداز میں چلتے دیکھا گیا تھا جیسے وہ زمین پر چلنے کی بجائے کچھ اوپر میں تیرتا ہوا چل رہا ہو۔ ٹائیگر کہیں چلا گیا تھا، کہاں، اس کا سراغ لگانا اب زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس نے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے اور اپنے خاص ڈاکٹروں سے رابطہ قائم کرنے لگا جو دن رات ایک کر کے اوشان کی زندگی بچانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ شنگھائی کے مضافات میں واقع ایک قصباتی بازار میں لیانگ کی دکان کے سامنے بلو سرکل کا کنگ فو ماسٹر نان تاؤ بیٹھا ہوا تنکو جیسے چمچوں کی مدد سے چاول کھا رہا تھا۔ سپہر کا وقت تھا اور لیانگ اپنا کام چھوڑ کر اپنے دوست تاؤ کے ساتھ بیٹھا گپ شپ میں مصروف تھا۔ تاؤ کے جسم پر نیلا لبادہ تھا جو زمین کو چھو رہا تھا۔ تنکو کی مدد سے چاول کھاتے ہوئے وہ بڑی بے پرواہی برت رہا تھا۔ اس کے باوجود اب تک ایک چاول بھی اس کی گرفت سے واپس پلیٹ میں نہیں گرا تھا، حتیٰ کہ جب انہیں ایک دلدوز چیخ سنائی دی تب بھی چاول نہیں گرے، حالانکہ اس کے تنکے منہ اور پلیٹ کے درمیان مولک ہو کر رہ گئے تھے۔ تنکے پلیٹ میں رکھ کر وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جو چیخ اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی اس نے تاؤ کے دل اور دماغ میں بے چینیاں بر دی تھی۔ وہ اس آواز کو سینکڑوں آوازوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ ماسٹر تاؤ! ایک بار پھر چیخ ابھری اور چیخنے والے نے اسے یوں پکارا جیسے اس سے مدد کا طلبگار رہا ہو۔ ماسٹر تاؤ نے آواز کی سمت میں دیکھا۔ بازار میں خاصا ہجوم تھا اور چیخنے والا اس ہجوم کے عقب میں تھا، اس لیے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تاؤ تیزی سے دوڑنے لگا۔ ہجوم نے اس عظیم شخصیت کو آتے دیکھا تو کائی کی طرح پھٹتا چلا گیا۔ تاؤ کا نیلا لبادہ ہوا کی وجہ سے پھڑپھڑا رہا تھا اور دیکھنے والے یوں محسوس کر رہے تھے جیسے ایک عظیم و شان پرندہ نیچی پرواز کر رہا ہو۔ ہجوم کے عقب سے جس نوجوان نے چیخ کر اسے مدد کے لیے پکارا تھا وہ چنگلی تھا، بلو سرکل کا سب ایجنٹ۔ اس وقت اس کے پیچھے چند آدمی لگے ہوئے تھے۔ ان آدمیوں نے سرخ لبادے پہن رکھے تھے۔ بازار میں ان لوگوں کو دیکھ کر کوہرام مچ گیا۔ ریڈ سرکل کے درندے جس علاقے میں بھی نظر آیا کرتے تھے وہاں اسی انداز میں کوہرام برپا ہو جایا کرتا تھا۔ ہجوم دائیں بائیں سمٹ گیا تو درمیانی راستے پر اندھا دھند دوڑتا ہوا ایک آدمی دکھائی دیا۔ یہ چنگلی تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور منہ کھلا ہوا تھا۔ دوڑنے کا انداز ایسا ہی تھا گویا موت اس کے طاقوں میں ہو، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ ریڈ سرکل کے ہر کاروں کی شکل میں موت ہی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ ماسٹر تاؤ! چنگلی ایک بار پھر چیخا۔ اس آواز پر تعقب کرنے والے رک گئے اور ان میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ ماسٹر تاؤ اس وقت یہاں بھی موجود ہو سکتا ہے۔ لوگوں کا ہجوم سامنے سے ہٹ چکا تھا اور درمیانی راستے پر انہیں ماسٹر تاؤ کسی دیو پیکر پرندے کی نیچی پرواز میں اپنی طرف بڑھتا دکھائی دیا تو وہ بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ یہ لوگ تعداد میں 4 تھے۔ دفعتاً ماسٹر تاؤ رک گیا۔ اس کی آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا تھا۔